اچھا، آج کل نا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے آنکھیں خراب ہونے کی، اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آنکھوں کی کوئی بیماری ہے، آنکھوں کی کوئی بیماری ہے، اگر ہم 5 بار وضو کریں تو آنکھیں کتنی بار دھلیں گی؟ وضو جب کرتے ہیں 1 بار دھوتے ہیں کہ 3 بار؟ تو 5 بار دھوئیں گے تو کتنی بار دھلیں گی؟ میرے محترم بھائیوں، جو آنکھوں پہ چھینٹے مارتے ہیں نا، وضو میں سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ ہماری زندگی میں اللہ تو جانتے تھے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے۔ فجر میں چھینٹے مارے، وضو کیا، ظہر میں کیا، عصر میں کیا، مغرب میں کیا، عشاء میں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز میں تو مارتے ہی مارتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اچھا، اگر میری یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے آنکھوں کو بچانا ہے تو کیا آنکھیں بچ جائیں گی؟ وہ ایک واقعہ بڑے لوگ سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، وہاں روشن دان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن بات بہت اچھی ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا روشنی اور ہوا کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس نیت سے رکھتے کہ مؤذن اذان دے گا اور اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا کیا ملنا تھا؟ اجر۔ روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، اور اگر ہم وضو کرتے ہوئے اجر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر ہم ساتھ یہ بھی کہیں کہ یہ وضو نہیں ہے، یہ میرے بدن کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، تو اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ آنکھوں کا بھی۔ اچھا، اب وہ اگر نیت کر بھی لے روشن دان رکھنے والا کہ چلو اب اس نیت سے رکھ لیتے ہیں، تو کیا اب اجر ملے گا؟ ملے گا، کیونکہ نیت ہمیشہ کب ہوتی ہے؟ عمل کے شروع میں۔ تو ہمیں چھینٹے مارنے چاہیے، اور اس نیت سے مارنے چاہیے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ وضو نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے تاکہ میری آنکھیں بیماریوں سے۔ اچھا، اس کو سائنٹیفکلی سمجھ لیں، یہ کیوں کہنا ہے، یہ نیت کیوں کرنی ہے؟ اور ہر کام میں ہمیں کہا جاتا ہے کیا کرو؟ نیت۔ کبھی اس کو سوچو یہ نیت کا کیوں کہا گیا؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو کام آپ جس انٹینشن سے کرتے ہو آپ کا برین وہی پروڈیوس کرتا ہے۔ جب آپ اپنے برین کو یہ کہو گے کہ یہ میں وضو کس لیے کر رہا ہوں، چھینٹے کیوں مار رہا ہوں، آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو آپ کا برین آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیمیکل پروڈیوس کرے گا۔ اور دوسری بات، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ تیسری بات، رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو، 5 نمازوں میں مسواک کرو، اور 2 ٹائم اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کیا کرو، کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو۔ اور صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے 1 چمچ میں اپنا تھوک لو، آدھا ادھر اور آدھا ادھر ڈالو، پھر بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، تھوک لو، آدھا ادھر اور آدھا ادھر ڈالو، 11 مرتبہ اپنا تھوک اپنی آنکھ میں ڈالو۔ اور اس کے ساتھ جتنے لوگوں کو یہ اینک لگی ہوئی ہے، واللہ میرے کہنے پہ ایک بار 90 دن یہ عمل کر کے دیکھو، آپ کی اینکیں اتر جائیں گی۔ مجھے کشمیر میں ایک بھائی ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے 5 ماہ آپ کا یہ طریقہ اپنایا اور مجھے 6.5 نمبر کی گلاسز لگے ہوئے تھے، میری اینک اتر گئی اور مجھے دھندلا نظر آتا تھا، میری اینک اتر گئی، میں قرآن الحمدللہ انہی آنکھوں سے پڑھتا ہوں۔ اور ایک اصول بنا لو، 5 منٹ صبح، 5 منٹ دوپہر، 5 منٹ شام، سبزے میں لازمی جاؤ، سبزے میں، اور 5 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے، سبزے میں گئے 1 منٹ کے لیے آپ نے سبزے کو بغیر کسی تھاٹ کے، یعنی اپنے دماغ کو سٹاپ کر کے صرف سبزے کو دیکھنا ہے، سبزے کو صرف دیکھتے رہو، 1 منٹ دیکھو، 1 منٹ چھوڑ دو، پھر 1 منٹ دیکھو، 1 منٹ چھوڑ دو، پھر 1 منٹ دیکھو، تو کتنے منٹ دیکھیں گے؟ 3 منٹ۔ تو 5 منٹ صبح، 5 منٹ دوپہر، 5 منٹ شام، ٹوٹل آپ کے 9 منٹ لگیں گے دیکھنے کے، اور 6 منٹ لگیں گے
آپ کو وہاں بیٹھنے کے ٹوٹل 15 منٹ لگیں گے۔ میرے محترم بھائیوں یہ 5 منٹ آپ کر کے دیکھو، جتنے لوگوں کی آنکھیں خراب ہیں، یہ آنکھوں پہ گلاسز لگے ہوئے ہیں، ڈبل ویژن نظر آتا ہے، دو نظر آتے ہیں، دھندلا نظر آتا ہے، ڈاٹ نظر آتے ہیں، لمبا سجدہ کرو، کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو، صبح اٹھ کے کلی کیے بنا، یہ جو تھوک ہے نا واللہ یہ دوائی ہے، یہ دوائی ہے، اس کو اپنی آنکھوں میں ڈال کے دیکھو۔ کبھی زخم ہو جائے، یہ تدری چمبل ہو جاتا ہے نا، واللہ ذرا اپنی تدری چمبل پہ اپنا تھوک لگا کے دیکھو، یہ چھری لگ جائے، کٹ لگ جائے، کوئی دانہ نکل آئے، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک لگاؤ۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھتے تھے، وہ تربت و حاضینہ، اس طرح کی دعا بھی ہے، مٹی لگا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں یہ تھوک میں بڑے فائدے ہیں۔